سیلاب سمیت جو دیگر قدرتی آفات ہیں، دینی پوائنٹ آف ویو سے آپ انہیں عذاب سمجھتے ہیں یا اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ کریم نے اس دنیا میں ہر شخص کو امتحان کے لیے بھیجا ہے، لہٰذا یہ امتحان گاہ ہے، یہ دارالامتحان ہے۔ جی بالکل۔ لہٰذا وہ جو لیبلوکم ایکم احسن عملا، جو قرآن کریم نے اللہ کریم نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہر شخص حالت ابتلاء یا حالت آزمائش یا حالت امتحان میں۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ جب انسان خوشحالی اور آسودگی میں ہوتا ہے تو اس کو اس امتحان کا احساس نہیں ہوتا، اور جو ہی وہ تنگ دستی میں جاتا ہے، کسی بیماری اور کسی مصیبت میں پھنستا ہے، تو اس کو اس ابتلاء کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ دونوں ہی حالت امتحان ہیں۔ اب اس کو اگر آپ موجودہ آفت کے حساب سے دیکھیں تو جو لوگ اس آفت اور مصیبت میں مبتلا ہیں وہ تو مبتلا ہیں، اور جو لوگ اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم ابتلا میں نہیں ہیں۔ اب ساری ڈسکشن ان کے لیے ہو رہی ہے جن کے اوپر سیلاب آیا، جن کے اوپر آفت آئی، اور وہ جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں یا ہم لوگ جو اپنے آپ کو بڑے آرام سے اپنی زندگیاں گزارتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حالت امتحان میں نہیں ہیں، حالانکہ اللہ کریم کا یہ قانون ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں کوئی شخص اس امتحان سے باہر ہو۔ ہم بھی حالت امتحان میں ہیں، وہ بھی حالت امتحان میں ہیں۔ رہ گئی یہ بات کہ یہ اس کے اوپر جو ہے وہ عذاب آیا کہ یہ امتحان ہے، یہ ابتلا ہے، تو دیکھیں ابتلا تو ہر شخص کی ہے۔ فرق صرف اتنا پڑتا ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو ظاہر ہے وہ کرتوتوں کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے، وہ اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، اور جو اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا کہ دو جو ہے وہ اس کے لیے شیلڈز ہیں کہ وہ کسی بھی قوم کے اندر عذاب کو بچانے کے لیے، اللہ کریم نے فرمایا کہ جو قوم جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تو اس قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرتا، اور یا پھر وہ قوم استغفار کرتی ہو تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کبھی قوم اپنے کردار کے اعتبار سے ان دونوں شیلڈ سے محروم ہو جاتی ہے تو پھر ان کے اوپر عذاب آ سکتا ہے۔ پھر جب وہ عذاب آتا ہے تو پھر عذاب نیک اور بد کو نہیں دیکھتا۔ وہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اذا انزل اللہ تعالی عذابا بقوم، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اوپر عذاب نازل کرتا ہے تو اصاب العذاب من کان فیہ، تو عذاب پھر پہنچ جاتا ہے ہر شخص پر، جو نیک بد، بچہ بوڑھا عورت، ہر شخص پر سب رگڑے جاتے ہیں۔ البتہ ثم بعثوا علی اعمالہم، ایسا نہیں ہے کہ وہ جو رگڑے گئے ہیں وہ بس عذاب کا شکار ہو گئے بس ختم، ایسا نہیں۔ ثم بعثوا علی اعمالہم، ہر شخص کو جب اٹھایا جائے گا تو اس کے اعمال کے اعتبار سے، اس کی جو کیفیت ایمانی ہوگی اس کے اعتبار سے اٹھایا جائے گا۔ جو شخص نیک ہے، بغیر کسی وجہ کے رگڑا گیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس بات کا اجر دے گا، اور جو واقعتاً اس بات کا حقدار تھا وہ ٹھیک رگڑا گیا ہے، اس کے اوپر عذاب ہے۔ لہٰذا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی آفت آتی ہے، اس کی یہ تینوں حیثیات ہو سکتی ہیں۔